محترم سامعین اکرام، آج آپ کو حقیقی طور پر اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے اور وہی مقام ملنا چاہیے یا نہیں، اور دنیا والوں کے جو اپنے دعوے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، یہ کچھ ایسی باتیں آپ کو سمجھنا ہیں۔ ان باتوں کے بیان کرنے کا میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ میں ایک عالمی کوئی بیان دے دوں، میرا مقصد ہے کہ آپ اپنے مذہب سے اتنی محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ آپ کو لگے کہ واقعی ہمارا اسلام ہی مذہب حق ہے اور اس کی باتیں ہی بالکل درست ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص میری یہ باتیں سنے تو اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ واقعی یہ مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے پوری دنیا کے تمام مذاہب میں جس نے کہ عورت کو واقعی وہ حق دیا ہے جو حق اس کا واجبی ہونا چاہیے۔ عورت کے صحیح معنوں میں حق کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اسلام کے زمانے نزول کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس کی ہسٹری پڑھنی ہوگی، یا اسلام کے نمودار ہونے سے پہلے دنیا والوں کے درمیان عورت کا کیا مقام تھا، دنیا والے عورت کو کیا سمجھا کرتے تھے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب وہ سمجھیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ یہ تمام ہدایات اللہ عز و جل نے اسی دور میں دی اور پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ ہدایات باقی اور جاری و ساری چھوڑی۔ اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے اور ہسٹری کا مطالعہ کریں گے، یعنی مکہ کے چاروں طرف اور خصوصاً مکہ کے اندر جب اسلام نمودار ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت عام کی تھی، اس وقت کا عالم یہ تھا عورت کے تعلق سے لوگوں کا، مردوں کا، کہ عورت کو سب سے زیادہ نچلا گرا ہوا معاشرے کا ایک بے وقت بے ویلو فرد سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات عام ہے کہ آپ نے عموماً تمام لوگوں کی زبانیں سنا ہوگا اور دنیا والے انکار نہیں کریں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہہ کر کے اللہ عز و جل نے مکہ کے لوگوں کے اس عمل کو واضح کیا ہے کہ وہ دور وہ دور تھا کہ اس دور میں لڑکیاں اگر پیدا ہو جاتی تھیں تو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، مارے شرم کے، غیرت کے چہرہ کالا پڑ جاتا، روح سیاہ ہوتا وہ شخص، اور اپنے آپ کو یہ سوچتا کہ معلوم نہیں میرے اوپر کون سی یہ مصیبت آ گئی کہ میرے گھر میں ایک لڑکی کی پیدائش ہو گئی، اور پھر وہ اسی غیرت و حمیت کی بنیاد پر اپنے اوپر آئی ہوئی ایک مصیبت سوچ کر اس لڑکی کو بسا اوقات تو فوراً ہی کبھی بعض لوگ گلا دبا دیتے اور مار ڈالتے، بعض لوگ کچھ دنوں چلتی پھرتی بچی زندہ رہتی اور پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی، پھر کبھی اس کی غیرت جوش میں آتی تو ہنستی کھیلتی ہوئی بچی کو یوں ہی زندہ لے جا کر کے دفن کر دیتے، گڈھا کھود کر اس کو مار ڈالتے، کوئی کنویں میں پھینک دیتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا۔ یہ حال تھا بچیوں کی پیدائش پر، یعنی عورتوں کے ساتھ۔ آگے چل کر اس بچی کو بہرحال عورت ہونا تھا۔ دوسرا سلوک اس مکہ کے معاشرے کا عورتوں کے ساتھ کتنا گھناؤنا اور کس قدر گرا ہوا تھا کہ عورت اگر اپنے ماہواری سے ہوتی، اینسی سے ہوتی، تو عورت کے ہاتھوں سے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ قطعاً غلط سمجھا جاتا اور اس کو ایک بہت زیادہ گندی چیز سمجھ کر نفرت کی نظروں سے دیکھ کر اس کو علیحدہ کر دیا جاتا اتنے تمام دنوں کے لیے جتنے دنوں تک عورت اپنی ماہواری میں رہا کرتی۔ تیسرا بدسلوکی عورتوں کے ساتھ اس زمانے میں یہ ہوا کرتی تھی، عورتوں کو ایک سامان تجارت سمجھ کر بازار میں بیچا جاتا، یعنی کہ وہ اگرچہ کے غلام نہیں ہے
لیکن مرد حضرات اپنے گھر سے عورت کو ایک سامان تجارت سمجھتے، ماں ہوتی تو ماں کو بیچ دیتے، بہن ہوتی بہن کو بیچ دیتے، لڑکی ہوتی لڑکی کو بیچ دیتے اور اس کو سامان تجارت سمجھ کر دوسروں کے حوالے کر دیتے۔ گھناؤنا کام۔ اگلا گھناؤنا کام اس دور میں عورتوں کے ساتھ جو ہوا کرتا تھا، نمبر 4، اگر عورت کا شوہر مر گیا، لڑکا جوان ہے بڑا ہے، ایسا گھناؤنا کام کائنات نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ بڑا لڑکا اپنی اسی ماں سے پھر اپنی شادی رچا لیتا، یعنی اپنی چادر اس کے اوپر ڈالتا اور پھر باپ کی جگہ میں اپنے تعلقات استوار کرتا، خود شوہر بن جاتا۔ کائنات میں ایسا گھناؤنا فعل کبھی بھی شاید دیکھنے ملا ہو۔ نمبر 5، عورت کے ساتھ گھناؤنا برتاؤ اور گھناؤنا فعل اور نفرت بھرا فعل کام اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا، شوہر اگر مر گیا، انتقال ہو گیا، تو یہ شکل بھی پائی جاتی تھی، یہ طریقہ بھی ان کے یہاں تھا کہ عورت کو 4-5 مہینے کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، کبھی نہانے نہ دیا جاتا، کپڑے کبھی تبدیل کرنے نہ دیے جاتے، کبھی اس کو بال کاٹنے کا حق نہ دیا جاتا، اور یوں ہی دور سے اس کے کمرے میں کھانا پینا ایسے ہی دے دیا جاتا، ڈھکیل دیا جاتا، سرکار دیا جاتا اور اس کو کہہ دیا جاتا اپنا کھا لے۔ کبھی کسی سے بات کرنے کا اس کو موقع نہ دیا جاتا۔ یہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر رسومات تھے۔ پھر اس کے بعد یہ میں نے آپ کو چند مثالیں، چند طور طریقے بتائے عرب علاقے، عرب دنیا کے، کہ یہ حالات تھے عرب دنیا کے جس وقت میں یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ ابھی اور حالات سنیے آپ عرب دنیا کے، عرب زمانے کے۔ ماؤں سے، بہنوں سے، خالاؤں سے، پھوپھیوں سے، بھتیجیوں سے شادی کرنا ان کے لیے سب جائز اور سب حلال۔ نہایت ہی گھناؤنا اور گندا کام یہ بھی۔ اللہ عز و جل نے اس چیز کو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خالاتکم و عماتکم وغیرہ یہ پوری آیت اس طریقے سے کہہ کر کے ان تمام رشتوں کو حرام قرار دیا۔ نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا۔ اس مذہب میں یہ رشتے اتنے مقدس کہ قیامت تک کے لیے بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، اپنے باپوں کی بیویاں یعنی مائیں، اور تمہارے باپ نے کسی اور عورت سے بھی شادی کر لی ہے وہ عورت، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ اسلام نے اس تقدس کو بیان کر کے رشتے کو، عورت کے مقام کو بڑھایا، اور یہ ان کے یہاں سب چیزیں روا تھیں، سب چیزیں جاری و ساری تھیں۔ ایسے ماحول میں اسلام نے جب آنکھیں کھولی، اسلام پنپا اور اسلام لوگوں کے درمیان پھیلا، تو اسلام نے اپنی تعلیم میں بطور خاص توجہ رکھی عورت کے ساتھ ہونے والے اس ظلم و ستم اور اس برائی کی طرف کہ عورت کے ساتھ تو یہ بہت ہی بیجا سلوک ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بطور خاص توجہ کی جائے۔ پھر دنیا پر اگر آپ نظر ڈالیں گے اس دور میں اور اس کے بعد کے دور میں بھی، تو دنیا والوں کے یہاں اور بھی اس سے بھی زیادہ گھناؤنے اور گرے ہوئے طور و طریقے عورتوں سے متعلق پائے جا رہے تھے، اور آج اپنے ملک ہندوستان کے اندر بھی آپ عورتوں سے متعلق گرے ہوئے گھناؤنے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ آپ پا سکتے ہیں۔ جب یہ برائی آپ نے عورتوں کے تعلق سے اس دور کی سمجھ لی اور جان لی، اب آپ کو اسلام کا تھوڑا سا مقابلہ کرنا چاہیے اور اسلام کی وہ حالات، وہ کیفیات، وہ تعلیمات جو اسلام نے عورتوں سے متعلق دی ہیں وہ سمجھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ واقعی مذہب اسلام نے جو تعلیمات عورتوں سے متعلق دی ہیں وہ تعلیمات ہیں جو دنیا کا کوئی مذہب اسلام کے مقابلے میں نہ دے سکا عورتوں کے بارے میں۔ عورت کی اگر آپ سب سے پہلی پوزیشن دیکھیں تو عورت ایک بیٹی کی شکل میں کسی کے گھر بھی پیدا ہوتی ہے۔ مذہب اسلام نے بیٹی کے تعلق سے حکم فرمایا، جس کے پاس
دو عورتیں ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب، دنیا میں سے عورت میرے نزدیک محبوب کی گئی ہے. اس محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنی زیادہ عورت ہمیشہ چبھتی رہتی ہے، اتنا زیادہ میرے دماغ میں اور غور و فکر میں، میرے دل میں اس قدر عورت کے بارے میں سوچ و فکر قائم و دائم رہتی ہے کہ میں ہر وقت سوچتا ہوں کہ معاشرے میں عورت کو مقام، کوئی بھی موقع ملے تو میں اچھے سے اچھا مقام اس کو دے دوں، بڑے سے بڑا، بہتر سے بہتر مقام میں اس کو عطا کر دوں. اس قدر میرے دل میں عورت کو بٹھا دیا گیا ہے کہ کوئی موقع اور کوئی دقیقہ ایسا نہ گزرنے پائے، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ گزرنے پائے جس میں کہ عورت کو مقام دینے کا ہو اور وہ چھوٹ جائے، بلکہ میں اس قدر عورتوں کو ان کے مقام دینے میں آگے رکھتا ہوں. ہر وقت میرے دل و دماغ میں رہتی ہیں عورتیں کہ ہر موقع پر میں عورت کو جہاں موقع لگے اس کو اس کا مقام میں دے دوں. بیٹی اگر پیدا ہو جائے، جس دور میں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہو، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، ایک نہیں دو بیٹیاں تمہارے گھر پیدا ہو جائیں. اللہ عز و جل نے ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اگر جس کے گھر دو بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو تم گھبراؤ مت، تم اپنے آپ کو بے عزتی محسوس مت کرو، تم اپنے لیے اس کو مصیبت نہ جانو، بلکہ یوں جانو کہ ان دو بیٹیوں کی پرورش پر، ان دو بیٹیوں کی تعلیم پر، ان دو بیٹیوں کے اچھے سے پڑھانے لکھانے پر اور ان کی شادی کر دینے پر اللہ عز و جل نے تمہارے لیے جنت کو عطا فرمایا ہے، تمہارے لیے جنت کو کا وعدہ کیا ہے کہ دو بیٹیوں کو جو شخص پڑھا لکھا دے، اچھی سی تربیت اسلامی کر دے اور پھر ان کے فرض سے ادا ہو جائے، ان کی شادی کر دے، تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو جنت عطا فرمائے گا. پھر کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، کسی کو اگر اللہ نے دو بیٹیاں نہ دی ہوں، ایک ہی دی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ایک میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز عطا فرمائے گا اگر تم محبت سے اس کو پڑھاؤ لکھاؤ، اس کی اچھی سی تربیت کرو اور پھر اس کو اس کے فرض سے ادا ہو جاؤ، تو اللہ عز و جل تمہیں ایک بیٹی کی بھی اچھی حسن تربیت پر، اسلامی تربیت پر اور اخلاقی تربیت پر، اس سے فرائض ادا کر دینے پر تمہیں جنت عطا فرمائے گا. بیٹیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے پر جنت کا ضامن اور جنت کا سبب بیان فرمایا. اور ایک مسلم کا مطمع نظر کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کسی بھی عمل سے اس کو جنت مل جائے. یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے، لڑکیوں کے دفن کرنے، قتل کرنے، مارنے اور ختم کرنے سے روکا. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ اور لڑکی اگر پیدا ہوتی ہے، آج جب کہ میں آپ کو یہ تقریر کر رہا ہوں، جبکہ میں آپ کو یہ بیان سنا رہا ہوں، اس دور میں بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے لڑکی کا پتہ لگا کر اس کو اس کے حمل میں ہی ختم کر دینا اور گرا دینا اور اس کے وجود کو ختم کرنا ایک عام شریعت کا رواج ہے. اس کے بعد بیٹی کے بعد لڑکی کا دوسرا حق بنتا ہے یا دوسری پوزیشن اس کی قائم ہوتی ہے یا اس کی زندگی اور آگے بڑھتی ہے، تو وہ شکل اختیار کرتی ہے بیوی کی. عورت بیوی بن جاتی ہے، وہ بیٹی آگے چل کر بڑی جوان ہو کر کے کسی کی بیوی بن جاتی ہے. بیوی کی حیثیت سے اسلام نے جو مقام عطا فرمایا ہے، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ وہ مقام آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملے گا کسی بھی اعتبار سے. بیوی کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو مقام دیا. اللہ عز و جل نے خود فرمایا، جس دور میں کہ عورتوں کے ساتھ بحیثیت بیوی یہ سلوک ہوتا تھا، اس دور میں آپ اندازہ کیجئے ایک عورت سے 10 مرد جیسے چاہتے اپنی رہائش اختیار کیا کرتے تھے. جانوروں کی طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا بحیثیت بیوی، اور بیوی کو جیسا چاہتے مارتے پیٹتے اور جہاں چاہتے اپنی بیوی کو بیچ دیتے. اگر طبیعت اس سے بھر گئی تو جب آپ کسی بھی طریقے سے اس کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے اور اس کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے ایک جانور کی طرح سمجھ کر کے. اسلام نے بیوی کی حیثیت سے عورت کو مقام عطا فرمایا. اپنے مذہب اسلام کی تعلیم کو آپ حق جانیں اور ساری دنیا حق جانے گی یقیناً جب یہ سنے گی. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت ویسا اختیار کرو جیسا آپ خود اپنے لیے رہنا پسند کرتے ہو.
بہتر سے بہتر ڈھنگ آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہاں تک کہ عورت اگر آپ کے ساتھ، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ گستاخی کرے اور کبھی آپ کے کہنے کو نہ بھی مانے، کسی بات پر ضد کر جائے اور آپ کے حکم کے خلاف کرے، تب بھی آپ کو مارنے کا حکم اسلام نے نہیں دیا. اور یوں کہا کہ آپ پہلے تو اس کو سمجھائیے، پہلے تو اس کو دماغ میں اپنی بات اس کے ڈالیے اور اپنے حکم کو ماننے کے لیے اس کو آمادہ کیجیے. پھر بھی اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ اس سے اپنی صرف قطع کلامی کر لیں، یعنی اس سے نہ بولیں. مارنے کا حق آپ کو نہیں دیا. اور پھر قطع کلامی سے بھی بعض عورتیں باز نہ آئیں، ہر دھرم ہو جائیں، ضدی ہو جائیں، تو پھر ایسی صورت میں بہت ہلکی سی مار ایسی آپ دے سکتے ہیں جو آپ کی مسواک کی لکڑی سے زیادہ بڑی لکڑی نہ ہو. اس کے باوجود بھی اگر عورت نہ سنبھلے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو طلاق تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی بیجا اور غلط رویہ اختیار نہیں کریں گے. اس کا جو مال آپ نے اس کو اس وقت دیا تھا جبکہ اس سے نکاح کیا تھا، تو اس وقت دیے ہوئے مال کو آپ واپس نہ لیں، اس کا مہر اس کو مکمل طریقے سے دے دیں اور اس کو سراہن جمیلہ کریں، یعنی بہترین انداز میں اس سے اپنے سے جدا کر دیں. کوئی بھی غلط رویہ اس عورت کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے. اگرچہ کہ تمہارے اعتبار سے یہ عورت بدخلق ثابت ہوئی، اگرچہ کہ تمہارے اعتبار سے یہ عورت درست ثابت نہ ہوئی، تب بھی تمہیں حکم ہے کہ اس عورت کے ساتھ کوئی بھی زیادتی آپ نہ کریں. یہ عاشرہن بالمعروف، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو اس اعتبار سے اس کو پہناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی کھلاؤ گے، ڈالو گے، رکھو گے، وہ لقمہ کھلانا بھی تمہارے لیے عبادت اللہ عز و جل لکھے گا کہ میرا یہ بندہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے، کھلا رہا ہے اپنی بیوی کو محبت میں، شوق میں، اور پھر بھی اس کو اپنی بیوی کو کھلانے پر عبادت لکھا جا رہا ہے. دنیا کے تمام مذاہب کی آپ یہ تعلیم نہیں ملا سکتے، نہیں دیکھ سکتے کہ کسی بھی مذہب میں عورت کو اس طریقے سے کھلانے اور پلانے پر عبادت لکھا ہو یا یہ اتنی سخت تعلیمات دی ہوں کہ عورت سے آپ کی تعارض نہ کریں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے عورت کے بارے میں فرمایا خلقنا من ضلع، یہ مرد کے پسلی سے پیدا ہیں، اور پسلی کی خلقت اور اس کی بناوٹ یہ ٹیڑھی ہوا کرتی ہے، ترچھی ہوا کرتی ہے. اس کو اگر فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے، اس کی بعض عادات کو تم سوچو کہ یہ عادت اس کی ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو تم اس کے اندر سے اس کی عادات کو نکالنا چاہو اور سیدھا کرنا چاہو، کسرتہ، تو تم پسلی توڑ بیٹھو گے اور پسلی سیدھی نہیں ہونے کی. ایسی ہی عورت سے نرمی کے ساتھ اس کی جیسی لچک ہے اسی انداز میں اس کے ساتھ پیش آ کر کے اس سے اپنے تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا. بیوی کے بعد عورت کا اگلا حق اسٹیج آتا ہے اور اگلی پوزیشن اس کی صورت اختیار ہوتی ہے کہ پھر عورت شادی کے بعد میں بیوی تھی اور بیوی کے بعد میں اب وہ ماں بن جاتی ہے. ماں بننے کی صورت میں اسلام نے کیا حق دیا اور کیا مقام دیا اس کو تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا مقام اسلام سے، مذہب اسلام سے زیادہ بڑا مقام اور کسی دوسرے مذہب میں نہ ملا. اللہ عز و جل نے ماں کی حیثیت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی حیثیت سے عورت کو مقام عطا فرمایا. ان الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں تم جنت تلاش کرتے ہو، تمہیں جنت چاہیے، یاد رکھو کہ جنت تمہیں تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ملے گی. مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کر کے تم جنت پا سکتے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے والدین، تیری ماں اور تیرے باپ دونوں ہی تیری جنت ہیں اور تیری جہنم ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کر اور خدمت کر کے جنت کما لے، ان کو ناراض کر کے جہنم مت کما کے. اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا، وہ تجھ سے ناراض ہو گئے، تو یہ یاد رکھ کہ یہ تیری جہنم ہے، یعنی یہ جہنم میں جانے کا تیرے سبب بن جائیں گے ماں اور باپ دونوں. ماں کا یہ مقام اسلام نے دیا. پھر ماں کے مقام کے لیے آپ اس سے زیادہ بڑھ کر کے اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے دیکھیے، اللہ عز و جل نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا. کیا
سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ تیرے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں تیری زندگی میں پہنچ جائے، تو زندہ ہو، تو جوان ہو اور سب کچھ تو صحیح سالم ہو، تیرے والدین بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، انہیں مزاج ان کا اتنا چڑچڑا ہو گیا ہے کہ تیری صحیح اور درست بات بھی ان کو بری لگ رہی ہے، تو یقیناً ان کا علاج کرا رہا ہے، تو ان کے لیے دوا لا رہا ہے، ان کو برا لگ رہا ہے، ممکن ہے تجھے ڈانٹیں اور پھٹکاریں تیرے ہی صحیح کارنامے پر، تیرے ہی صحیح عمل پر، اور بالکل تو حق بجانب ہوگا وہ کام کرنے میں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں، لیکن پھر بھی وہ تجھے غلط کہیں گے، پھر بھی وہ تجھے ڈانٹیں گے، پھر بھی وہ تجھے ممکن ہے کہ کبھی کبھی مار بھی دیں، ممکن ہے کہ تیری الٹی بدنامی بھی کریں کہ وہ میرے ساتھ کچھ نہیں کر رہا ہے، حالانکہ تم سب کچھ کر رہے ہوگے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف، سب کچھ وہ تیرے ساتھ کر رہے ہوں گے اور تجھے لگ رہا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، لیکن مزاج ان کا ایسا ہو گیا ہے، عمر کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ اس پوزیشن میں آ کر کے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو بیٹھے ہیں، وہ اپنے بیٹے کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، الٹا اس کو غلط ہی کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے تعلق سے یہ زبان کھول دے، یہ کہہ دے کہ اپنی بات سے ان کو تکلیف پہنچا دے، اف کہہ دے کہ میرے والدین میرے بارے میں ایسا کر رہے ہیں، نہ خود ان سے کہو، نہ ان کی برائی کسی دوسرے ان کے ساتھی سے کہو، نہ رشتہ داروں سے کہو، بلکہ تیرے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ اس وقت ویسا ہی ہنس، ویسا ہی مسکرا اور تجھے ویسا ہی مزہ آنا چاہیے جیسا تو بچپن میں تھا، اور اس وقت تیری ہر حرکت پر ان کو مزہ آیا کرتا تھا اور وہ تیری باتوں پر، تیری حرکتوں پر وہ ہنسا کرتے تھے، انہیں کھلکھلی آیا کرتی تھی اور وہ خوش ہویا کرتے تھے، حرکتیں تیری ہوتی تھی، مزہ ان کو آیا کرتا تھا۔ آج تیرا رویہ ویسا ہی ہونا چاہیے، اگر تو نے ان کی زبان کے خلاف ان کے بارے میں ذرا سا بھی کچھ یہ بول دیا، اف بھی کہہ دیا اور ان کو تکلیف ہو گئی، تو یاد رکھ تیری ساری خدمت اکارت ہو جائے گی۔ اتنے بڑھاپے کے عالم میں مذہب اسلام نے ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ یہ سلوک کرنے کو کہا۔ آج دنیا کے لوگ اپنی تعلیمات اور عورتوں کو بڑا مقام دینے والے لوگ میرے اس سوال کا جواب دیں اور یہ بتلائیں کہ انہوں نے اپنے یہاں اولڈ ایج کے ہاؤس کیوں کھول رکھے ہیں؟ کیا بات ہے کہ ان کے یہاں وردھا آشرم بنے ہوئے ہیں اور اپنے بوڑھے والدین کو وہاں ڈھکیل دیتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اس کی زندگی بنانے میں اور اس کے لیے کمانے میں لگائی اور بنائی اور اپنی زندگی کھپا دی اور سب کچھ اس کو بنا کر کے دیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کے لیے پوری زندگی محنتیں کی اور جائیداد اکٹھی کی، جمع کی اور پھر اس کو دینا چاہیے۔ اس نے ہی آج وہ سلوک کیا کہ لوگوں وردھا آشرم میں اپنے ماں باپ کو پہنچا دیا، اپنی ماں کو ڈال دیا، اپنے باپ کو ڈال دیا۔ یہ ان کے یہاں عورت کا مقام ہے، ان کے یہاں یہی عورت کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور سنو، عورت اگر بچپن میں بچی ہو اور وہ اگر یتیم ہو جائے اس کی پرورش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جنت میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کی پرورش کرنے والا جنت میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے اور بالکل برابر میں ہیں، ایسے ہی میں اور وہ شخص جو یتیموں کی کفالت کر رہا ہوگا بالکل یہ حال ہوگا جنت میں رہن سہن کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد میں یہی عورت ماں کے بعد دادی کی بھی پوزیشن میں پہنچ جائے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا، اس وقت بھی یہی حال اس کو کرنا ہے کہ اپنے دادا دادیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کے ماں باپ ہی اصل ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا نہیں ہے جس سلوک میں کہ ان کو تکلیف کسی بھی اعتبار سے پہنچ جائے۔ یہ میں نے سلوک کے صرف آپ کو چند مثالیں اسلام کی دی ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال یہ بیان کر دوں کہ حق اگر دینا ہے پراپرٹی میں،
تو اسلام نے پراپرٹی میں حق دینے کے لیے عورتوں کا کیا مقام رکھا ہے اور ان کو کیا دیا ہے. سنیے, جب آپ میراث میں جائیں گے, یعنی اسلام پراپرٹی کا بٹوارا کیسے کرتا ہے, یا اسلام نے پراپرٹی کو عورتوں کے بھی حق میں کیسے کتنا دینا چاہا ہے, تو سنیے, عورت کو اللہ عز و جل نے بیوی کی حیثیت سے, بیٹی کی حیثیت سے, بہن کے اعتبار سے اور پوتی کے اعتبار سے, ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن یعنی کہ اخیافی اور اللاتی دونوں اعتبار سے, اور پھر اس کے بعد میں ہر ایک اس دادی کے اعتبار سے, تمام اعتبار سے عورتوں کو اللہ عز و جل نے ذوی الفروض کے اعتبار سے قرار دیا اور کہا کہ ان سبھی عورتوں کا تمہاری پراپرٹی میں حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو آپ ان کے حق سے محروم کر دیں. مذہب اسلام کی اس تعلیمات کو اور اتنی شاندار تعلیمات کو کہ جس میں پراپرٹی میں بھی ان کو حقدار ٹھہرایا گیا. دنیا والے کیا بناتے ہیں, دنیا والے تو ان کو بیچ کر اپنا کام چلاتے تھے. مذہب اسلام نے کہا نہیں, ان کو اپنی پراپرٹی میں آپ کو حصہ دینا ہوگا, ان کا حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات کی کوئی عام سی چیز ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا ہے. صرف مرد سے پیدا نہیں ہے آپ, یا صرف ایک عورت سے پیدا نہیں ہے آپ, مرد سے بھی پیدا ہیں اور عورت سے بھی پیدا ہیں. مرد اور عورت دونوں سے مل کر کے آپ پیدا ہوئے ہیں. یہ مقام مذہب اسلام نے دیا ہے. پھر ان سے شادی بیاہ کرنے کے بارے میں احکامات دیے جو میں نے آپ کو بھی بتلائے تھے کہ اللہ عز و جل نے کہا یہ بعض رشتے ایسے حرمت والے ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ حرام رشتے ہیں, اور دنیا والے ایسی عورتوں سے سب طریقے سے نکاح کرنا جانتے ہیں یا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں. آج کے دور میں بھی آپ کو بے غیرتوں کی وہ بے غیرتی دیکھنے کے لیے ملے گی, بے حیا لوگوں کی, لا مذہب لوگوں کی, دہریہ لوگوں کی, جن کے یہاں مذہب اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں کہ وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں, جس عورت سے چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں. بسا اوقات بات اخبارات میں نے خود پڑھا ہے کہ اپنی سگی بہن کو ہی اپنی بیوی بنا لیا, اپنی چچیری بہن کو ہی, اپنی بھتیجی کو ہی اپنی بیوی بنا لیا, اپنی ماں سے ہی منہ کالا کرنے لگے. یہ سارے کے سارے اخبارات میں خبریں آپ آئے دن پڑھتے رہتے ہیں, آپ کو سننے کے لیے ملتی رہتی ہیں. یہ صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کسی بھی اعتبار سے عورت کا کوئی مقام ایسا ماننے نہیں ہے جس کو کہ وہ اپنے اندر فالو کر سکیں. مذہب اسلام کہتا ہے کہ آپ کو ایک مذہب کے اعتبار سے ان عورتوں کو یہ مقام دینا چاہیے. لہٰذا آپ نے اتنی ساری تفصیلات سن کر کے اپنے مذہب کی حقانیت اور اس میں عورت کو دیے ہوئے مقام کے بارے میں اچھی طرح سماعت کر لیا. آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ واقعی عورت یہ وہ چیز ہے جس کو اسلام نے, یہ وہ ذات ہے جس کو اسلام نے سب سے بہتر مقام دیا ہے. رہ گئی بات بے حیائی کی, تو جس قدر حیا اور شرم و غیرت کا لحاظ ایک عورت کے تعلق سے مذہب اسلام نے رکھا ہے, دنیا کے مذاہب نے اگر وہ حیا اور شرم و غیرت کا مقام رکھا ہوتا تو آج عورتوں کی جو بے عزتی ہو رہی ہے, چاہے وہ منی پور کے واقعات ہوں, چاہے وہ ہندوستان میں آئے دن ہونے والے زنا کاری کے واقعات ہوں, یا ہندوستان کے اندر یا دنیا کے اور دیگر غیر مسلم ملکوں کے اندر عورت کی بے عزتی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ دراصل صرف اس بنیاد پر ہیں کہ ان کے یہاں پر ان کے مذہبی اعتبار سے یا ان کے اپنے حکومتی قوانین کے اعتبار سے عورت کو کوئی بھی مقام پردے کا, غیرت کا, عزت کا, شرم کا دیا ہوا نہیں ہے. اس لیے جس طریقے سے چاہ رہے ہیں وہ عورت کو اپنے ویسے استعمال کر رہے ہیں. دنیا والوں کے سامنے دکھاتے یہ ہیں حسین عورت کو ننگا دکھا کر کے, اور حسین عورت کو سجا کر, سنوار کر, بنا کر, اس کے حسن سے کھلواڑ کرتے ہوئے اور اس کی ایک اچھی سی زندگی دکھا کر کے دنیا والوں کو محض دھوکہ دیا کرتے ہیں, دنیا والوں کے سامنے محض ڈرامہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت حال یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اس عورت کے حسن سے کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں.